کون لڑکی ہے جو دھوکہ دے کے گئی ہے آپ کو. اس میں جو ایکسپلور کر رہا ہوں چیزیں میں یہی ایکسپلور کر رہا ہوں آپ کسی کی معشوق ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں اور کچھ نہیں ہے. نمبر وہی رکھوں گا جب مرضی یاد کر لینا. ہاں تو لیکن وہ موبائل ہی تمہارے پاس ہوتا ہے نمبر. ابھی ہم سیما بینکوٹ کے اندر موجود ہیں آپ کے آفس میں, تو اپنے ہی برانڈ میں آپ نوکری کر رہے ہو, مطلب میری نفس پہ بس اس کا قابو ہے, اس کے بعد ملک الموت راج کرے گا. ڈیسنٹ صحیح ہے نا, نام صحیح ہے, بندہ صحیح. بندہ صحیح نہیں ہے. السلام علیکم جی, ویلکم بیک ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ آف ڈیسنٹ ٹاک. اور میرے ساتھ آج جو بندہ موجود ہے میرا بھائی ہے, میرا ویل وشر ہے, اور خیر تھمبنیل میں تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا, لیکن وہ ڈیسنٹ بھی بہت ہے. تو صدیقی باس میرا بھائی, میرا دوست, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شو کا نام کتنا پیارا رکھا ہے, ڈیسنٹ ٹاک. کسی نے بھی نہیں رکھا باس. ہاں تم پہ سوٹ بھی نہیں کر رہا. لیکن چلو اسٹارٹ کرتے ہیں. سیریس ہو کے, بالکل سیریس ہے. سیریس ہیں, بالکل سیریس, ہم سیریس ہیں, بالکل سیریس ہے. ڈیسنٹ ٹاک ہو رہی ہے, ڈیسنٹ ٹاک. بالکل بہت ڈیسنٹ ہوگی. آپ اسٹارٹ کریں. اچھا جی, دیکھیں بہت سارے سوال ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے باس کمنٹ میں جواب نہیں دیتا ہے عموماً. سب سے پہلے بڑا وی آئی پی سوال کرنے والا ہوں میں. بالکل بڑا وی آئی پی سوال, شاعری کس کے لیے کرتے ہو, کون لڑکی ہے جو دھوکہ دے کے گئی ہے آپ کو؟ اچھا دیکھو, میں نے بنت ہوا بھی لکھی, میں نے ابھی بہو بھی لکھی ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری بہویں بھاگ گئی ہیں. بنت ہوا لکھی ہے, اس کا مطلب کیا ہے میری بیٹیوں پہ ظلم ہو گیا. نہیں دیکھو جی, شاعر جو ہوتا ہے وہ ماحول کو دیکھ کے لکھ دیتا ہے. عشق نام کی کوئی بھی چیز مجھے چھو کے بھی نہیں گزری ہے. دیکھ رہے ہو, جھوٹ نہیں, سچ بتاؤ بہت. یہ بات تو کہیں نہیں ہوئی تھی. شو کا نام تھا ڈیسنٹ ٹاک, یہ بات کہیں نہیں ہوئی تھی. سچی باتیں یا ان کہی کہانیاں, انٹولڈ اسٹوریز. بھائی دیکھو, میں بہت اس میں جو ایکسپلور کر رہا ہوں چیزیں میں یہی ایکسپلور کر رہا ہوں. آپ کسی کی معشوق ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں اور کچھ نہیں ہے جو مجھے آپ کے چھچورے سوال سے دکھا ہے, یا آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کی معشوق کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. دیٹس اٹ. یار آپ ڈیسنٹ میں آپ گرل فرینڈ بول سکتے تھے. نہیں گرل فرینڈ نہیں, مطلب پرانی, کوئی 20 سال پرانی, 18 سال پرانی محبتیں آپ گھسیٹ کے لا رہے ہیں. کہ آپ کس کے لیے لکھتے ہیں؟ میں کسی کے لیے بھی لکھ دیتا ہوں بھائی. پکا؟ ہاں ہاں, میں تمہارے لیے لکھ دوں گا. میرے لیے ہاں, بہت. کیا پیسے؟ بہت پیسے, بہت پیسے نا. بھابھی کے لیے کبھی شاعری لکھی؟ بہت, لا تعداد, لا تعداد, لا تعداد. اب ڈپینڈ کرتا ہے کون سی. ہاں میں بھی بولا اصلی والی. ہاں اصلی والی بھابھی. بالکل, بہت لا تعداد. 90% ہوتا ہی ہے. آپ جب 90% بھابھیوں کے لیے لکھی ہے. 90% جو ہے وہ ہوتا یہی ہے کہ جب پڈا ہو جاتا ہے ہاں تو آپ کو جو ہے وہ پرانی باتیں یاد ہو رہی ہوتی ہیں, پھر آپ جو ہے وہ انہیں کو انسپریشن بنا کے لکھ دیتے ہیں. تو عموماً ایسا ہو رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کے شاعری اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے, ایڈٹ بھی ہم وہیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بنا بھی ہم ساتھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اپلوڈ کر کے گھر جاتے ہو, جب بھابھی ایسے یوں موبائل, بھابھی نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور یوں اسکرول کرا, آپ کی ویڈیو آ گئی اور اس میں آپ بول رہے ہو کہ مجھ سے تو نفرت ہے, محبت کسی اور کے ساتھ کر لینا. ہاں تو وہ تو مطمئن ہوگی نا کہ چلو ان سے تو نفرت ہی ہے نا, جان چھٹی. تو پھر آپ بعد میں پچھتاؤ, ایسے نہ حالات کر لینا. ہاں تو مطلب اب تو اگر پچھتا ہی رہی ہے تو اچھا ہی ہے نا. نہیں تو پھر آپ آگے بھی تو بولتے ہو, میں جانتا ہوں تیری پسند کا کھلونا میں ہوں, نمبر وہی رکھوں گا جب مرضی یاد کر لینا. ہاں تو لیکن وہ موبائل ہی تمہارے پاس ہوتا ہے, نمبر وہی ہے. نمبر وہی ہے, لیکن ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں, یہ بند ہوتا ہے یا تم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کا اصلی نام امان اللہ صدیقی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اصلی نام کیا ہے؟ امانت اللہ صدیقی ہے. امانت اللہ صدیقی. ہاں, یہ میرے پردادا کا نام تھا اور اسی کے نام پہ میرا نام رکھا گیا, لیکن عزت احترام میں کسی نے لیا نہیں کیونکہ پردادا صاحب کا نام تھا تو سب امان امان کہنا شروع ہو گیا. پردادا صاحب کا نام رکھا ہوا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اب ایک سوال میرا بھی ہے. وہ یار یہ نہیں, میں سوال کروں گا, آپ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, لیکن میں بھی کر سکتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے, 2.5 سال پہلے جس لڑکی کے ساتھ تمہاری ویڈیوز آتی تھی, اب اس کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ جیسے تم نے سوال کیا شاعری کا تو میں نے ویسے سوال کیا. نہیں بات سر یہ ہے کہ تمہاری بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز آتی تھی, تو آپ کون سی والی کی بات کر رہے ہیں باس؟ نام مجھے یاد نہیں ہے. بہت برا پستے بچ گیا میں, میری ابھی منگنی ہوئی ہے, کیا کر رہے ہو؟ نام مجھے یاد نہیں ہے. اچھا سیریس سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ سیما بینکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی کچھ مہینوں پہلے اتنا برا ڈاؤن فال آیا ایس بی آر پہ, ہم ساتھ تھے اور آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی, بہت لوگ آپ کے ساتھ آئے تھے. تو
جیسے ظفر بھائی تھے, بہت سارے لوگ تھے, موین بھائی, عرفان بھائی وغیرہ, تو لوگ آپ کو بول بھی رہے تھے یار ہم سے امداد لے لو, یہ سب چیزیں کر لو, اور آپ کے تھوڑی معاشی حالات بھی تھوڑے, ظاہر سی بات ہے جب ایک دم سے بیماریاں آتی ہو جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. تو اس ٹائم یہ سروائیو کیسے کیا, کیونکہ میں تو دیکھ رہا تھا, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ بھی جانیں کہ آپ نے سروائیو کیسے کرا, کیونکہ گھر میں پھر, کیونکہ آپ کی ریسنٹلی ماشاء اللہ بیٹی ہوئی ہے مومل صدیقی, بہت پیاری ہے, وہ انہیں کے اندر مل رہی ہے سیم, یہ بھی گنجے وہ بھی گنجی الحمدللہ ماشاء اللہ. تو کیا حالات تھے, کیونکہ اس ٹائم یہ بھی سارا معاملہ چل رہے تھے. اچھا دیکھو جی, فائنینس جو ہے وہ مرد کی زندگی میں کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوتے, وہ کوئی بھی ہو. تو فائنینس تو بڑے سے بڑا بزنس مین ہو, اس کے اوپر بھی ڈاؤن فال آتا ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہوتا حالات سے. حالات جب آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہوں تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ اس وقت, فار دا ٹائم بینگ. اس کو آپ کے اوپر حاوی ہونے دو. جب وہ پوری طرح حاوی ہو جائے, آپ کے پاس دبنے کو اور جگہ نہ ہو. جب آپ پوری طرح دب چکے ہو پھر نکلنے کی کوشش کرو. لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا دبتے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر وہ ہار جاتے ہیں. پوری طریقے سے دبو, پھر اس کے بعد نکلو, تاکہ جب تم گرو کرو تو پراپر طریقے سے گرو کرو. تو میری تو یہی اسٹریٹجی ہے, اور یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا ہے. ہر مرد کی زندگی میں کئی نوکریاں آتی ہیں, کئی کاروبار آتے ہیں, تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں آپ نے سیونگس کی ہوئی تھی اپنے لیے کہ مطلب؟ نہیں, سیونگس کیسے ہوں گی. دیکھو میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, میں کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہے میری, میں کوئی اپر کلاس سے تعلق نہیں رکھتا. میں ایک عام فیملی جو کہ شاہ فیصل کالونی میں رہتی ہے, میں اس سے تعلق رکھتا ہوں. سیونگز اگر میکسیمم بھی ہوں گی تو اتنی تھوڑی تھی کہ کینسر کا علاج ہو جاتا. سیونگز اتنی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے, گھر کے خرچے 2-4 مہینے چل جاتے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ نے ساری چیزوں سے نکالا. ایس بی آر مجھے برانڈ اپنا بیچنا پڑا, لیکن تاکہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ اتر جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بہت کروڑوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. 3 وقت کا کھانا ملتا ہے, ٹائم پہ ملتا ہے, اور سکون کی نیند آتی ہے. دوائیاں ہیں, کھا کے آرام سے پڑے رہتے ہیں. ابھی ہم سیما بینکٹ کے اندر موجود ہیں آپ کے آفس میں, تو اپنے ہی برانڈ میں آپ نوکری کر رہے ہو مطلب؟ ہاں, وائی بی سی بھی میرا ہی برانڈ تھا, میں اس میں جاب کرتا تھا. ایس بی آر بھی میرے ہی برانڈ تھا, میں وہاں جاب کرتا تھا. اونرشپ تھی میرے پاس, لیکن وہ پرسنٹیجز میں تھی. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو حالات کے ساتھ چلنا چاہیے. حالات آپ کو جس طرف دھکا دے رہے ہوں اس جگہ پہ جا کے کمپرومائز کر جانا چاہیے, کیونکہ جو چیزیں جھکا نہیں کرتی وہ ٹوٹ جایا کرتی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا جھکاؤ رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ جھکو گے نہیں تو ٹوٹ جاؤ گے. لوگ انسٹاگرام پہ میسج کرتے تھے جب وہ آپ سے ملنا ہے, ظاہر سی بات ہے جمعہ ہفتہ اتوار اتنا رش ہوتا تھا کہ آپ, ظاہر سی بات ہے آپ کا آپریشن بھی ہوا تھا بیچ میں, اوپر بھی نہیں چڑھ پا رہے تھے کافی سارے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اوپر نہیں آ رہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا اگر آپ کہیں بزی ہو تو آپ یہ جان بوجھ کے کرو, آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ آ گیا, زیادہ کڑا گیا, جس سے دیکھیے بہت بڑا بن گیا. دیکھو جو لوگ مجھ سے مل چکے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کچھ 6-8-10 لڑکوں کی چچوری گیدرنگیں جو آ جاتی ہیں, پھر میں ان کو اوائڈ اس لیے کرتا ہوں. فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, وہ ہوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ مطلب مجھے مزہ نہیں آتا. ویسے میں ہر کسی سے, جو لوگ مجھ سے مل چکے ہیں وہ یہ بات لکھیں تو مزہ ہے. ہاں, جن کی ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی ہے وہ اندیشوں پہ جی رہے, تو پھر جیتے رہیں. اندیشوں پہ تو میں بھی جی رہا ہوں سالوں سے. ایسی پوئٹری جو مطلب ختم ہے, وہ ایسی کوئی مطلب وہ جو ختم ہے وہ سنا دو بات, مطلب جو آپ بولتے ہو یار اس سے اچھا میں نے ابھی تک نہیں لکھا, اب میں لکھوں گا. میری 2 لائنیں ہیں کہ میری نفس پہ بس اس کا قابو ہے, ہاں, اس کے بعد ملک الموت راج کرے گا. ہاں, زبردست زبردست. تو یہ آپ کی اب تک کی فیوریٹ ہے؟ ہاں, یہ میں نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہے. میں یہی پوچھتا ہوں, یہ کیمرہ ویڈیو ختم ہوتی ہے بولتے یہ کب لکھی آپ نے, تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہ میں نے کبھی پڑھی. رلا کے گیا عشق تیرا. اچھا خیر, صدیقی کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا مجھے. 3 گھنٹے سے ساتھ ہیں. ویڈیو پہ تو بولنا ہے نا. تھینک یو, بہت شکریہ. ہاں نہیں, بہت اچھا لگا مجھے آپ کا, اور یہ آپ کی جو شو ہے بہت اچھا ہے. کائنڈلی لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں, تاکہ اسی طرح کی ڈیسنٹ باتیں آپ کو شرجیل کے منہ سے سننی پڑے. ڈیسنٹ صحیح ہے نا, نام صحیح ہے, بندہ صحیح نہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے اس کا پہلا ایپیسوڈ میں نے کس کے ساتھ شوٹ کیا؟ عرفان جنیجو. نہیں, پھر بتا دو. ہاں, 3 2 1. بہت ڈیسنٹ ہے یہ. اچھا, ایک آخری, اس کے بعد شو ختم کریں گے. ہاں, 3 2 1 پلے کا ہی سوال کر لیں مجھ سے. آج میرے دل کی بھڑاس نکلوا دے مجھ سے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, آپ مجھے بات بتاؤ, آج کل
میں بالکل سیریس بات کرنا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے باس کہ میرا دل یہ پکارا آ جا, اور اس کے علاوہ پارٹی ہو رہی ہے, اور یہ 3, 2, 1 پلے, مطلب جو آپ محنت کر رہے ہو, رات رات بھر لکھ رہے ہو شاعری, اس طریقے سے اور کانٹینٹ کریٹر ہیں, اس طریقے سے اور ولاگر ہیں جو کام کر رہے ہیں, ان کی محنت کا کیا؟ اگر یہی بندہ آ کے ایک ویڈیو ڈالتا ہے, وہ وائرل ہو جاتا ہے, تو باقی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کیا مطلب ایسی ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے؟ نہیں, محنت کسی کی بھی ضائع نہیں ہوتی. دیکھیں, وقتی شہرت کو اور پرماننٹ رسپیکٹ کو, مطلب آپ وقتی عزت کو اور مسلسل عزت کے فرق کو سمجھیں. میں 40 لوگوں کے مجمع میں اتروں, وہ 40,000 کے مجمع میں اترے, میرے 40 بھاری ہوں گے. تو مطلب آپ کی پبلک کون سی ہے, آپ کو دیکھنے والے کون سے ہیں, یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں. جو انور مقصود صاحب کو سنتے ہیں ان کا ذوق بھی پھر وہاں تک ہونا چاہیے. زبردست, سمجھ میں آ رہا ہے جو انور. اب میں بولوں کہ ایک عام ٹھیلے والا, ایک عام آدمی, ایک کوئی رائڈر, ایک کوئی ایسا بندہ وہ انور مقصود صاحب کی کتابیں پڑھے, جان ایلیا کو پڑھے, تو یہ پھر میری جہالت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. وہ ہر کسی کی اپنی فالوئنگ ہوتی ہے. جب میں روڈ پہ نکلتا ہوں نا, تو آپ کو ایسے لاتعداد رائڈرز ملیں گے جو بہت فیمس ہیں, تو ان کا سرکل ہے. میں ڈس رسپیکٹ کسی کو نہیں کرتا, ہر کسی کا اپنا سرکل ہوتا ہے. میرا سرکل ہے لکھنے والا, پڑھنے والا, شاعری کرنے والا. وہ سرکل مجھے دیکھے. جو سرکل کامیڈی دیکھتا ہے وہ کامیڈی دیکھے, آپ کو دیکھے. جو سرکل ایکٹنگ دیکھتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھے. جو سرکل شاعری دیکھتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھے. وہ آپ کو دیکھے نہیں, وہ آپ بھی کرتے ہو. تو پوائنٹ از دیٹ ہر چیز کا ایک سرکل. یہ میں مذاق کی طرف لے گیا تو لائٹر نوٹ پہ, ہر چیز کا ایک سرکل ہوتا ہے. جن کو ڈانس دیکھنے کا شوق ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سامنے کون ناچ رہا ہے. ان کو فرق اس بات سے پڑتا ہے کس کا گانا ہے اور کیا ڈانس ہو رہا ہے, بس. ہاں, تو میں اگر اچھا, آپ اگر کسی ڈانس ویڈیو پہ جائیں گے نا, تو آپ کو اس کو ہٹا دیں, میرا دل یہ پکارے کو, تو اس کو تو ہم نے آسمان پہ پہنچا دیا. کوئی اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. جب کسی کی قسمت ساتھ دے رہی ہو تو وہ دے جانی چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ اس کے بعد یہ کیا کام کرنے والی ہے. پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ یہ نہیں ہے اچھا میں ایک شعر پڑھ لیا تو مجھے پتا ہے میں اس کے بعد کیا پڑھوں گا. اب 3, 2, 1 پلے جو ہے, کتنے دنوں تک 3, 2, 1 کر کے ویڈیوز کو اب آگے پیچھے کر پائے گا, یہ میٹر کرتا ہے. میٹر یہ نہیں کرتا کہ کام کیا ہوگا. تھینک یو. چلیں جی, انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے, بہت باتیں سنا کے چلیں گے. خیر, دیکھتے رہیے, لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.